جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا لباس ہوگا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں سارے ورد وظیفے چھوڑ دوں گا اور اپنا سارا وقت درود خوانی، درود پاک پڑھنے میں صرف کر دوں گا۔ تو مدینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جن کی ذات پر درود پڑھا جاتا ہے، آپ نے فرمایا یہ کہ ورد و وظائف سب چھوڑ کر صرف درود پاک پڑھنا، یہ تمہاری فکریں دور کرنے کے لیے کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پہ فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حصول ثواب آخرت، رضا رب الانام جل جلالہ کے لیے بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں کیجئے تاکہ بیان کا سننا کار ثواب ہو سکے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی عمل کا ثواب نہیں ملتا، اور نیک و جائز کام میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھوں گا، جو بیان ہوا بن پڑا اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کروں گا، صحیح طور پر سمجھا دوسروں کے آگے بیان کر کر نیکی کی دعوت پھیلانے کے ثواب کا حقدار بنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے۔ امت کے غمخوار مکی مدنی سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ سردی کا موسم تھا، آسمان پر بادل تھے۔ واپسی پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں سے فرمایا عیادت کے بعد کہ اب ان کا آخری وقت معلوم ہوتا ہے، مجھے خبر دینا کہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھوں اور ان کی تجہیز یعنی دفن کے لیے تیاری میں جلدی کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محلہ بنی سالم پہنچے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ یہ رات کا ایک پہر تھا۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات شروع ہونے پر اپنے گھر والوں کو وصیت کر دی تھی کہ جب میں مروں تو مجھے دفن کر دینا اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بلانا۔ کیوں؟ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو میرے سبب سے کوئی تکلیف نہ پہنچے کہ آپ تشریف لائیں
اور غیر مسلم کوئی ایذا دے تو مجھے یہ گوارا نہیں ہے بغیر اطلاع دیے میری تدفین کر دینا۔ ان کے گھر والوں نے وصیت پر عمل کر کر ایسا ہی کیا۔ صبح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک پر تشریف لائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے صف بنائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ پاک، طلحہ سے تیری ملاقات اس حال میں ہو کہ وہ مسکراتے ہوں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امت سے، اپنے رفقا سے، صحابہ علیہم الرضوان سے شفقت، الفت، محبت کا کیا انداز تھا۔ رات سردی کی ہے، رہائش گاہ ایسی جگہ پر ہے کہ وہاں غیر مسلم بھی ہیں، کچھ اندیشے بھی ہیں، مگر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ رب کریم نے اپنے محبوب کریم کو جو شان عطا فرمائی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غم خواری کا جذبہ بھی عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے تشریف لے گئے، جانے والا چلا گیا، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر گئے، اب آپ قبر پر تشریف لائے ہیں۔ ایک انداز محبت یہ باتیں بیان کرتے ہیں۔ دین اسلام نے مسلمانوں کے حقوق بیان کیے، غمخواری کا درس دیا ہے، ایک مسلم کے احترام کا درس دین اسلام نے دیا ہے۔ اور آج مسلمان کی اپنی حالت تو یہ ہے، جاننے والے رفیق کی عیادت تو دور کی بات، قریب موجود بیمار سے بیمار پرسی کرنے کا مزاج ہونا دور کے بعد، گھر کے اندر موجود افراد اگر بیمار ہو جائیں ان کے حال احوال نہیں پوچھتے، ان کی عیادت کرنے والوں کو جن کو توفیق ملی وہ کرے، ورنہ عام معمول نہیں ہے۔ ایک شخص سے ہمدردی کا برتاؤ نہیں ہے، سوچ نہیں ہے، ذہن نہیں ہے۔ حالانکہ عیادت کتنا باعث سعادت ہے، باعث ثواب ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مریض کی عیادت کی، اللہ پاک اس پر 75,000 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رہے گی۔ ہمارے پاس ٹائم ہے، سوشل میڈیا کے لیے ہے،
ہمارے پاس ٹائم ہے دوستوں سے ملنے کے لیے ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، ٹائم پاس نہیں ہو رہا، بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے پاس کوئی پوسٹ نہیں آئی ہوئی، ہمارے ابھی فیس بک دیکھنے کا موڈ نہیں ہو رہا، ہمارے پاس کوئی واٹس اپ آیا ہوا نہیں ہے، ہم نے جتنے واٹس اپ تھے وہ ریسیو کر لیے، جو ہم نے رپلائی کرنا تھا کر لیا. وی وانٹ ٹو پاس اوور ٹائم، ہم نے نکال لیا موبائل، ہم نے اس میں سے گیم آپشن پر گئے، کوئی ٹائم نہیں ہے، کچھ نہیں ہے تو گیم کھیل رہے ہیں. آپ کے پاس بڑی قیمتی چیز ہے، آپ کے پاس زندگی ہے، سانسیں ہیں، وقت ہے، صحت ہے، لمحات ہے. وہ لوگ جو دنیا سے جا چکے، جو زمین کے اندر ہیں، وہ سوائے حسرت کے کچھ نہ رکھیں. جن پر رب تعالیٰ کی نعمتیں ہوئی وہ ان نعمتوں میں ہیں، اور جو ان نعمتوں سے دور ہے وہ حسرتوں میں ہے. ان کے پاس وہ وقت تھا مگر وقت کی اگر قدر نہ کی تھی آج پچھتا رہے ہیں. جس نے اس وقت کی قدر کی آج ان کے مزارات پر بھی رونق ہے. جنہوں نے اس وقت کی قدر کی آج ان کی کتابوں سے امتیں فائدہ اٹھا رہی ہیں. وقت کے قدردان ہوئے کہ وہ زمانے کے امام ہوئے، وقت کے قدردان ہوئے کہ وہ ایسی چیزیں امت کو دے کر گئے کہ امت کے لیے رہنمائی کے راستے کھول کر گئے. آج ہمارے پاس وقت ہے تو اس موبائل کے لیے ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے ان فضولیات کے لیے ہے، ان لغویات کے لیے ہے، ان چیزوں کے لیے ہے. اور اسلام نے ایک مسلمان کے بندے پر جو حقوق رکھے، جس درجے کے بھی حق رکھے ہوں، بیمار ہو تو عیادت کرے، وہ اگر شخص مر جائے تو اس کی تجہیز کی جائے، اس کی تکفین کی جائے، اس کی نماز جنازہ میں شریک ہوا جائے اور اسے قبر میں اتارا جائے، اسے دفن کیا جائے. ایک شخص زندہ تھا، اس سے تو کچھ انسیت تھی، اس کے مال سے کچھ رغبت تھی، اس کی مسکراہٹ سے کچھ لطف اندوز ہو جاتے تھے، اس کی باتیں سننے کے بعد کچھ چین مل جاتا تھا، کوئی کمپنی آ جاتی تھی. آج وہ چلا گیا ہے مگر ایک رشتہ باقی ہے، وہ رشتہ ہے جو اسلام نے باقی رکھ کر آج بھی اس کے حقوق ہمارے اوپر رکھے. آج ہمارے معاشرے میں ان حقوق کو ادا کرنے والے کہاں ہیں؟ کیا ہمارے گھر میں ایسے افراد ہیں جو ایسا کر سکے؟ ہمارے پاس تیمارداری کا وقت نہیں ہے. کیسا ہے وہ باپ کہ آخری وقت ہے، گھر میں پائے جانے والے افراد افراتفری کا شکار ہے، نہیں جانتے کیا کریں. کون باپ؟ ارے جس کی انگلی پکڑ کر تم نے چلنا سیکھا، آج آخری سانسیں ہیں اس کی یہ خدمت بھی تمہیں نہیں آتی. اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے؟ اور کیسا ہے خوش نصیب وہ شخص کہ جس کے تلقین کرنے والے ہیں، جسے سمجھانے والے ہیں. حضرت سیدنا منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک نوجوان کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے نوجوان، تجھے تیری جوانی دھوکے میں نہ ڈالے. کتنے نوجوان ایسے تھے جنہوں نے توبہ میں تاخیر کی اور لمبی لمبی امیدیں باندھ لی، موت کو بھلا کر یہ کہتے رہے کل توبہ کریں گے، پرسوں توبہ کریں گے، یہاں تک کہ اسی غفلت کی حالت میں ملک الموت علیہ السلام آ گئے اور وہ قبر میں جا پڑے. حضرت سیدنا شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، مومن پر دنیا و آخرت میں موت سے بڑھ کر کوئی ہولناک چیز نہیں. اس کی تکلیف آروں کے چیر لیں، کینچیوں کے کاٹ لیں اور ہانڈیوں میں ابالے جانے سے بھی بڑھ کر ہے. اگر کوئی مردہ قبر سے نکل کر دنیا والوں کو موت کے بارے میں بتائے تو وہ لوگ زندگی سے کوئی نفع اٹھا نہ سکے، نہ نیند میں سکون پا سکے. ایسی تکلیف ہے، ایسے مصائب ہیں، ایسی مشکلات ہیں. اتنی تکلیف کے عالم میں ایک شخص ہے
فیصلہ کرنے کی صلاحیت بیماری میں کم ہو جاتی ہے، اور یہ ایسی تکلیف ہوگی کہ دنیا کا کوئی زندہ کینسر کا مریض ہو، خواہ وہ ڈائلیسس کا مریض ہو، خواہ وہ کسی انداز کی اس کی بیماری ہو، جتنی تکلیفیں دنیا میں تصور کی جاتی ہیں، زندگی کے ساتھ جو تکلیفیں ہیں، سب جمع کر دی جائیں، موت کے وقت انتہائی زیادہ تکلیف ہوگی۔ اس وقت وہ فیصلہ کیسے کر پائے گا؟ کیا کام کیسے کرے گا؟ اس موقع پر شیطان آ کر اسے بہکاتا ہے، اسے باطل مذاہب کی طرف راغب کرتا ہے۔ اب بتائیے کیسا وقت ہے وہ، کیسی تکلیف والا وقت ہے، کیسا مشکلات کا وقت ہے۔ آج تک دنیا کی زندگی میں شیطان ظاہر ہو کر اس کے پاس آ کر اسے کسی مذہب کی طرف راغب کر رہا ہو، یہ ضروری نہیں ہے، مگر ایسی تکلیف کے وقت میں کہ زندگی کا وقت بھی آخر ہے، اور تکلیفیں ایسی ہیں کہ اس کی مثل تکلیف نہ اس کے نے آج تک دیکھی، نہ اس کے ذہن میں ایسا گمان ہوا۔ اس کی ذہنی صلاحیت کی کمزوری اس وقت ظاہر ہے، اور شیطان اسے دیگر مذاہب کی طرف راغب کر رہا ہے۔ تیرا آخری وقت آ گیا، کوئی ماں کی روپ میں آ رہا ہے، کبھی باپ کے روپ میں آ رہا ہے، اور اس کے آخری وقت کو بتا رہا ہے، کہتا ہے میں یہودی مذہب پہ مرا، اگر تو مر جائے تو تیرے لیے بھلا ہوگا۔ کبھی ماں کی صورت میں آ کر کہے گا نصرانی مذہب پہ مرا، اگر تو اس پہ مر جائے تو اس میں راحت ہوگی، اسلام سچا مذہب نہیں ہے۔ ایسے وقت میں اس کا یہ فیصلہ کرنا کیسا نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، کیسی بے بسی ہوگی کہ انسان نے اس کی مثل بے بسی نہ دیکھی ہوگی، مگر اس کو تلقین کرنے والے کہاں سے لاؤ گے؟ اس کو سمجھانے والے کہاں سے لاؤ گے؟ اس کو سنبھالنے والے کہاں سے لاؤ گے؟ آج اس کی عقل پر جو چیز جو زور ہے اس کی مثل نہیں، آج جو اس کو تکلیف ہے اس نے پوری زندگی میں ایسی نہیں دیکھی۔ آج فیصلہ کرنے کا سب سے اہم وقت ہے، اور آج فیصلہ کرنے کی سب سے کمزور طاقت اس کے پاس ہے۔ اس سے پہلے تو فیصلہ کرنے کی طاقت تھی، جسم کے اندر طاقت تھی، مگر آج وہ طاقت نہ رہی، اور اہم ترین فیصلہ ہے کہ اس کی مثل فیصلہ اسے پوری زندگی میں کرنا نہ تھا۔ اور ایسے موقع پر کیا آپ کے گھر میں ایسے افراد ہیں کہ اگر آپ کو اس بستر پر پاتے ہیں، بستر مرگ پر پاتے ہیں، تو آپ کو تلقین کریں، آپ کو سمجھائیں؟ کیا آپ کے ارد گرد آپ نے ایسا ماحول بنایا ہے؟ کیا ان کی ایسی تربیت ہم نے کی ہے کہ ہمارے گھر میں ایسی بات ہے؟ کیا ہم نے خود یہ چیزیں جانی ہیں؟ کیا ہم نے یہ خود چیزیں سیکھی ہے کہ ہمیں یہ چیزیں پتہ ہونی چاہیے؟ کیسا قیمتی اور نازک مرحلہ ہے۔ اس موقع پر پتہ ہے قریب والوں کو کیا کر رہا ہے؟ جب موت کی علامات پائی جائیں گی، اس کو لٹانے کی بھی ایک صورت ہے، مگر ساتھ ساتھ اس کو تلقین کی جائے گی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے قریب المرگ یعنی مرنے کے قریب ہو تو اسے تلقین کریں، یعنی اس کے پاس بلند آواز سے پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مگر اسے پڑھنے کا حکم نہ دیں۔ پڑھو لا الہ الا اللہ، پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ نہ بولے۔ کیوں؟ تکلیف ہے، ایسی تکلیف میں ہے کہ اس کی مثل دنیا میں زندگی میں سے تکلیف نہیں دیکھی ہے۔ تو اس موقع پر پڑھو نہیں بولنا، اس موقع پر آپ کلمہ پڑھیں گے، اسے یاد آ جائے، وہ کلمہ پڑھے اور اسی پر اس کا انتقال ہو۔ جس شخص کی کلمہ پڑھتے ہوئے روح نکلی، اس کی کیا ہی شان ہے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا۔ حکیم الامت
حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں اگرچہ عمر بھر کلمہ پڑھتا رہا لیکن مرتے وقت کلمہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ اس کی برکت سے بخشش ہوگی. کتنا اہم کام ہے. دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کے مرحوم نگران حاجی محمد مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ کچھ عرصہ بیمار رہے اور اسی بیماری میں آپ کا انتقال ہوا. آخری وقت جو اسلامی بھائی ان کے پاس موجود تھے ان کا کہنا یہ ہے کہ رات کے وقت حاجی مشتاق کی طبیعت بگڑی, حالت غیر ہونے لگی, تو آپ نے فرمایا میرا رخ قبلے کی طرف کر دیا جائے. آپ آنکھیں بند کیے, یہی آداب ہے کہ اس کا چہرہ قبلہ رخ کیا جائے, سیدھی کروٹ دی جائے, اور نہیں تو چہرے کو قبلہ رخ کرنا ہے. اس کی بھی تفصیل ہے. تو آپ نے کہا کہ میرا رخ قبلے کی سمت کر دو, چنانچہ آپ کے حکم کے مطابق آپ کا رخ قبلے کی جانب کر دیا گیا. آپ آنکھیں بند کیے, درود و سلام اور کلمہ طیبہ کا ورد کرنے لگے. کافی دیر تک اسی طرح ذکر و درود میں مصروف رہے. پھر بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھتے پڑھتے آپ پر نزع کا عالم طاری ہوا, اور کچھ دیر بعد آپ کی روح اس فانی دنیا سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئی. خدایا برے خاتمے سے بچانا, پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جب اس طرح کے آداب معلوم ہو تو بندہ اس پر عمل کرتا اور اس کے قریب والے عمل کرتے ہیں. اب جب انتقال ہو جاتا ہے, انتقال کے بعد ہمارے ہاں عام طور پر غسال کو لایا جاتا ہے. غسال غسل دیتا ہے جس طرح چاہے غسل دیتا ہے. اب بتائیے, ایک شخص آپریشن تھیٹر سے باہر آئے, جسم کاٹا گیا ہو, سن کیا گیا ہو, اس کو بے دردی سے الٹ پلٹ کیا جائے, اس کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک شخص جسے ایسی تکلیفیں ہوئی کہ زندگی میں اس کی مثل تکلیف نہیں ہوئی, اور یہ جانے والا جو چلا گیا ہے اس کی عقل سلامت ہے. اور ایسے موقع پر کسی ان مسائل کو نہ جاننے والوں کے سپرد, جس کو امت کی نہ خیر خواہی کا ذہن ہو نہ جذبہ ہو, ایسے کے سپرد دے دیا جائے, وہ کیسی بے دردی سے غسل کرے گا؟ کیا آپ کو اپنے باپ پر رحم نہیں آتا؟ ایسی تکلیفوں کے بعد, گزرنے کے بعد اس کا غسل کون دے رہا ہے, کیسے دیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ یہ کیسی بھلائی ہے؟ اور حق بھی یہ ہے کہ یہ کام وہ لوگ کریں جو گھر میں زیادہ نرمی کے ساتھ یہ کام کر سکیں. کیا ہمارے گھروں میں ایسے افراد ہیں کہ جو یہ کام کر سکیں؟ کیا اس وقت کی تکلیف میں آپ کو رحم نہیں آتا کہ مجھ پر رحم کرنے والے افراد میں نے پیدا کیے ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ ایسا کوئی رحم والا برتاؤ ہوگا؟ یا کیا آپ کو مٹی میں گند سمجھ کر داب دیا جائے گا؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ آپ کے ہاں کوئی ایسی صورت ہے؟ کیا آپ خود یہ جانتے ہیں؟ کیا آپ اپنے عزیز و اقارب کو اس انداز سے یہ آخری خدمت کرنے کا ذہن رکھتے ہیں یا نہیں؟ لازمی بات ہے تجہیز و تکفین.
یہ بہت بڑا احسان ہے مردے پر. آپ نے بہت سے تاثرات سنے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو بولتے ہوئے سنا ہوگا، لیکن جس کی نرمی سے تجہیز و تکفین ہو گئی ہو، اگر اس مردے کے آپ تاثرات سن لیں تو شاید آپ کا دل قرار پا جائے. اس کو کیسی نرمی کی، کیسی چیز کی سہولت ہوتی ہے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہاں تک بیان کیا، قبر ہے نا، قبر پر جو پودے ہوتے ہیں، پودے تسبیح کرتے ہیں، مردہ اتنا حساس ہوتا ہے، اس کی حساسیت اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے کہ وہ اس تسبیح کو بھی سن رہا ہوتا ہے. تو ایسا شخص ایسی حساسیت میں پہنچ چکا، اس عالم میں پہنچ چکا، اب اس کے بعد اس کے ساتھ کیسا نرم سلوک ہونا چاہیے، اس کا ہاتھ کتنے پیار سے رکھنا چاہیے. یہ ہاتھ میں روح نہیں ہے، مگر وہ تکلیف محسوس کر رہا ہے. اس کا ہاتھ چھوڑ دیا آپ نے، ٹھک کر کے گر گیا ہاتھ اس کا، آپ کو تو کچھ بھی نہیں لگا، کیسی تکلیفوں میں وہ، آپ نے چھوڑ دیا اس کو. یہ نرمی آپ جب اپنے کسی عزیز سے جس سے محبت کر رہے ہوں گے اس کا غسل دیں گے تو آپ میں نرمی ہوگی، یا آپ چاہتے ہیں کہ جس کو میں پیسے دے کر غسل کرواؤں گا اس کے اندر ایسی نرمی ہوگی؟ کس میں ہوگی؟ آپ اپنے بارے میں، اپنی ذات کے بارے میں دو طرح سے فیصلہ کریں. ایک یہ کہ آپ کے عزیز و اقارب کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا آپ کے ساتھ کیا ہونا ہے. تو لہٰذا تجہیز و تکفین سیکھ لیجئے، اور تجہیز و تکفین سیکھنے کے اہتمام کیجئے. اور تجہیز و تکفین کے اندر ہر قوم میں طرح طرح کی برائیاں پائی جاتی ہیں. ایک تو یہ بات ہوئی، نوحہ کی برائی پائی جائی، یعنی میت کے اوصاف مبالغہ کے ساتھ خوب بڑا چڑھا کر بیان کر کر آواز سے رونا، جس کو بین بھی کہتے ہیں، یہ بالاجماع حرام ہے. واویلا، ہائے مصیبتہ کہہ کر چلانا، گریبان پھاڑنا، منہ نوچنا، بال کھولنا، سر پر خاک یعنی مٹی ڈالنا، سینہ کٹنا، ران پر ہاتھ مارنا، یہ سب جاہلیت کے کام اور حرام ہے. عورتوں میں کام رائج ہوتے ہیں. یہ تو ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ لوگوں میں مشہور ہوتی ہے، نہیں رونا نہیں چاہیے، فلاں چیز، یہ آپ آوازیں سنتے ہوں گے. مگر تجہیز و تکفین کے تعلق سے طرح طرح کی برائیاں، انتقال ہو گیا اس کے بعد سے، غسل ہو گیا اس کے تعلق سے، غسل کے بعد کفن کاٹنا اس کے تعلق سے، ناجائز قسم کی رسومات اس میں بہت ساری داخل ہے. قبر بنانی ہے اس کے تعلق سے، دفن کرنا ہے اس کے تعلق سے، دفن کر دیا اس کے بعد سے ایک ایک سٹیپ میں روح نکلنے سے لے کر قبر میں دفنانے تک، اور دفنانے کے بعد بھی طرح طرح کے ناجائز کام ہوتے ہیں. لوگ خوشی کے اندر ایک جملہ کہتے جو کہنا نہیں چاہیے کہ خوشی میں تو سب چلتا ہے، کچھ بھی نہیں چلتا. خوشی میں جو کہتے سب چلتا ہے تو ان کو اپنی آخرت کے بارے میں غور کرنا چاہیے. چلے گا صرف اللہ اور رسول کا حکم. وہ یہ کہتے خوشی میں، کیسا افسوس ہے، یہاں خوشی نہیں ہے، یہاں غم ہے. مگر غم میں بھی ہزاروں حرام کام ہو رہے ہو، یہ کیسی عجیب سی بات ہے. یعنی ایک مذہبی اجتماع ہے. نماز جنازہ کیا ہے؟ مذہبی کام ہے. غسل میت کیا ہے؟ ایک مذہبی کام کرنے جا رہے ہیں آپ. ہمارے مذہب نے اس کی تعلیمات دی ہیں. ہمارا یہ جو جتنا انتقال، تجہیز، تدفین، غسل، نماز جنازہ، میت کو کندھا دینا، یہ سارے کام یہ ٹوٹل ایک مذہبی سرگرمی ہے. یہ مذہبی سرگرمی کے لیے جمع ہونے والے اپنی جہالت، اپنی کم علمی کی وجہ سے طرح طرح کے ناجائز کاموں کا شکار ہیں. اور پھر یہ دیکھیے، ہم کھائیں اچھا، پہنے اچھا، سوئیں اچھی جگہ، رہنے کے لیے اچھی جگہ چاہیے، مگر ہمارا غسل میت بھی جب ہو تو اس میں بھی سنتوں کا لحاظ ہونا چاہیے. تو ہم ایسی صورت کی طرف آئے کہ ہم جہاں غسل میت کے لیے جائیں
لوگ غسل میت کے لیے بلاتے ہیں، کیوں بھائی کیوں بلاتے ہیں آپ مسلمان نہیں ہیں؟ لوگ فاتحہ کے لیے بلاتے ہیں، فاتحہ میں کیا کرنا ہے؟ قرآن پاک کی صورتیں پڑھنی ہے۔ آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ کو قرآن پاک کی صورتیں پڑھ کر فاتحہ نہیں کر سکتے، آپ ایصال ثواب کریں، تجدید و تکفین کرنی ہے آپ کریں۔ بچے کے کان میں اذان دینی ہے، آپ اذان نہیں دے سکتے، آپ مؤذن کو بلا رہے، آپ فاتحہ کے لیے بلا رہے۔ بھائی یہ وہ کام کیوں نہیں ہے کہ جو آپ کو آنے چاہیے، یہ کام آپ کے کرنے کے ہیں۔ داڑھی سب مسلمانوں کی ہونی چاہیے، مردوں کی، اگر آپ کی داڑھی نہیں بھی ہے تب بھی یہ کام آنا چاہیے، آپ کا امامہ نہیں ہے تب بھی یہ کام آنا چاہیے۔ یہ مسلمان کا کام ہے، یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ کا مدنی حلیہ نہیں ہے تب بھی آپ کو یہ کام آنا چاہیے، تاکہ ہم مسلمان کی اس ذمہ داری کو پورا کر سکیں۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ مرنے والا ہر چیز کو جانتا ہے، حتیٰ کہ غسال یعنی غسل دینے والے سے کہتا ہے کہ تجھے خدا رحمان کی قسم ہے تو غسل میں میرے ساتھ نرمی کر۔ غسل دینے کے لیے غسال بھی اب آ چکا، غسل میت ہو رہا ہے اور کفن تیار ہے، یا نبی پانی سے سارا جسم میرا دھل گیا، نامہ اعمال کو بھی غسل اب درکار ہے۔ ایسی نرمی، اس انداز سے غسل کا ہونا یہ کیسے ہو سکے گا؟ اس کے لیے آپ تجہیز و تکفین سیکھیے۔ تجہیز و تکفین مجلس کے تحت ملک و بیرون ملک اب تک غالباً سینکڑوں ڈی وی ڈی اجتماعات ہوئے، جس میں بعض اوقات فی ڈی وی ڈی اجتماع بھی سینکڑوں شرکاء نے شرکت کی ہے۔ تجہیز و تکفین کارڈ حاصل کیجئے۔ تجہیز و تکفین کارڈ کے اندر خلاصتاً تجہیز و تکفین کو بیان کیا گیا ہے، اور تجہیز و تکفین کرنے والوں کے لیے تو بہت زیادہ اہم ہے کہ ان کے پاس یہ خلاصہ تجہیز ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے تجہیز و تکفین ڈی وی ڈی حاصل کریں، تجہیز و تکفین ویب سائٹ کے ذریعے، تجہیز و تکفین اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ جا کر تجہیز ڈپارٹ میں بھی آ سکتے ہیں، وہاں تجہیز تربیتی اجتماع کے نام سے آپ تجہیز و تکفین کا یہ پورا طریقہ، عملی طریقہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ موبائل اپلیکیشن کے ذریعے بھی آپ یہ دیکھ سکیں گے۔ پھر تجہیز و تکفین کا آپ پڑھ لینے کے بعد تجہیز و تکفین کریں گے نہیں، ہماری مجلس کی طرف سے تو بالخصوص اس کی اجازت نہیں۔ تجہیز و تکفین کرنے کے بعد جب تجہیز و تکفین کا ٹیسٹ دیجئے، جب آپ کو باقاعدہ اجازت ملے تو اب آپ تجہیز و تکفین کریں، تاکہ یہ نہ ہو۔ دیکھیے یہ تجہیز و تکفین وہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تجہیز و تکفین میں ایسے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں، غسل ہی نہیں ہوگا، اب پانی ڈال رہے ہیں غسل نہیں ہوگا۔ جی ہاں، تجہیز و تکفین ڈی وی ڈی اجتماع بھی ہو، ٹیسٹ بھی ہو، تاکہ آپ اس کے مطابق تجہیز و تکفین کریں کہ خدا نہ کرے فرض کفایہ فرض ہی ادا نہ ہو، ایسی غلطیاں کر کر آپ آ جائیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو کتاب پڑھنی چاہیے تجہیز و تکفین کا طریقہ۔ اس کتاب میں تجہیز و تکفین کے مسائل کی معلومات فراہم کی گئی ہے، مریض کی عادت اور وقت نزا سے لے کر تجہیز و تکفین اور تدفین کے بارے میں۔ صرف یہی نہیں، پانی کون سا استعمال کر رہے ہیں، ہر پانی غسل میں استعمال نہیں ہو سکتا، تو وہ کون سا پانی ہے کہ جو آپ استعمال کریں گے، ماء مستعمل کس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ پانی اور اسراف کا موضوع بھی اس میں ملے گا۔ پھر آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ نے جا کر غسل کرنے والے تلقین کرتے ہیں تو زبانی آپ وہ بھی نہیں کر سکتے، اس کے مدنی پھول بھی آپ کو یہاں ملیں گے۔ آپ تجہیز و تکفین کے لیے قبرستان میں جا رہے ہیں تو مدنی پھول، قبرستان میں کیا کرنا ہے اس کے مدنی پھول۔ اس کے ساتھ آپ نے اگر کسی کو ترغیب دلانی ہے کہ انتقال ہو گیا بھائی، آپ جو ہے وہ مثال کے طور پہ آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے مسجد بنائیں تو اس کے مدنی پھول کن الفاظ سے ہو، چندہ کرنا ہے، مدنی عطیات کرنے، ان کون سے الفاظ سے کرنے، تقسیم رسائل کرنا چاہتے ہیں کہ انتقال ہو گیا مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مذہبی رسائل، مکتبۃ المدینہ کے مدنی رسائل، ان کو آپ تقسیم کریں، اس کے لیے کون سے الفاظ ہوں گے، تو وہ ساری چیزیں آپ کو اس جگہ معلومات کی۔ اور پھر جو تجہیز و تکفین کرتے ہیں ان کو کون کون سی شرعی احتیاطیں کرنی ہے، اس کا ایک پورا موضوع یہ اس میں الگ ہے، اس کو ہدیتاً حاصل کیجئے، اس کا مطالعہ کیجئے اور تجہیز و تکفین کو سیکھیے، اور اس کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی دیجئے۔ قبر کیسے ہونی چاہیے یہ بھی آپ کو اس کتاب میں ملے گا کہ ہمیں قبر کیسی بنانی ہے۔
سنت یہ کہ قبر گہری کھودی جائے. قبر کی لمبائی میت کے قد کے برابر اور چوڑائی آدھے قد کے برابر اور گہرائی نصف یعنی آدھے قد کے برابر، اور بہتر یہ کہ گہرائی بھی قد برابر ہو، اور متوسط یعنی درمیانہ درجہ یہ ہے کہ سینے تک ہو. الحمدللہ عز وجل. امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں کی تو کیا ہی بات ہے. آپ مختلف شعبہ جات کو مدنی پھولوں سے نوازتے رہتے، اس میں جہاں معاشرے پائی جانے والی غلطیاں ہوتی ہیں اس کی نشاندہی تو آپ بہت زیادہ اچھے انداز سے کرتے ہیں. پچھلے دنوں ایسا ہوا کہ بعض جگہوں پر باب المدینہ کے اندر قبر جو ہے وہ زمین کے اوپر اینٹیں کھڑی کر کر بنانے کا کچھ سلسلہ ہوا. امیر اہل سنت کے علم میں آئی اور اس کا پھر کچھ آپ نے اس معاملے پہ کوششیں کی. سوال ہوا آپ سے اس کے تعلق سے، تو امیر اہل سنت نے علم و حکمت بھرے جوابات عنایت فرمائے، مدنی پھول دیے کہ قبر کیسے بنانی ہے، اور جو قبر و قبرستان کا نظام چلاتے ہیں ان کو آپ نے تلقین فرمائی، ہدایات دی، مدنی پھول دیے، اور ان کو اس سنت کو زندہ کرنے کی اہمیت ثواب بیان کیا. الحمدللہ عز وجل امیر اہل سنت کا یہ مدنی گلدستہ دیکھنے کے بعد باب المدینہ کے قبرستان کے ڈائریکٹر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ اب سارے قبرستان سنت کے مطابق بنیں گے. تو آپ جہاں بھی ہوں مدنی مذاکرے آپ کے ساتھ. شعبہ جات کے اندر پائی جانے والی طرح طرح کی بیماریاں، آپ اگر اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، گھر کے اندر مدنی ماحول بنانا چاہتے ہیں، مدنی منوں کی آپ تربیت کرنا چاہتے ہیں، خود آپ سیکھنے کا ذہن بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے مدنی مذاکروں کو دیکھنے کی تو آپ کو عادت بنانی چاہیے. ہمارے مدنی انعامات میں سے مدنی انعام نمبر 47، روزانہ 1 گھنٹہ 12 منٹ مدنی چینل مدنی مذاکرہ دیکھنا 1 گھنٹہ 12 منٹ، اور ہفتہ وار مدنی مذاکرہ، اجتماعی ہفتہ وار مدنی مذاکرہ ہمارے 12 مدنی کاموں میں سے ایک مدنی کام بھی ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس میں شرکت فرمائے، وہ بھی وین کے ذریعے اجتماعات میں اس میں شرکت ہو، دیگر ممالک والے اسکائپ کے ذریعے اجتماعی طور پر جمع ہوتے وہ اس میں شریک ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مختلف جگہوں پر اجتماعی طور پر مدنی مذاکرہ دیکھیں، سنیں. اسلامی بہنیں گھروں پر اور اس کی برکتیں حاصل کریں. گھروں پر اسلامی بہنیں انفرادی طور پر اپنے اپنے گھروں پر یہ مدنی مذاکرہ دیکھنے کو اپنا معمول بنائیں. انشاءاللہ الرحمن بطفیل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. تجہیز و تکفین سیکھنے کے لیے تجہیز و تکفین ڈی وی ڈی ضرور دیکھ لیجئے. اس ڈی وی ڈی کے اندر عملی طریقے کے ذریعے روح قبض ہونے سے لے کر دفن تک، اور اس کے بعض حصوں میں دفن کے بعد کے بھی معمولات ایصال ثواب وغیرہ کا بیان آپ حاصل کر سکتے ہیں. بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت آداب کے مختصر مدنی پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں، نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے. عیادت کے مدنی پھول اتباع سنت کی نیت سے عیادت کیجئے. اگر محض اس لیے عیادت کی کہ بیمار پرسی میں جاؤں گا بیمار کے پاس، تو جب میں بیمار پڑوں گا تو یہ میری ذمہ داری کے لیے آ جائے گا، تو ثواب نہیں ملے گا. کسی کی عیادت کے لیے جائیں اور مرض کی سختی دیکھیں تو اسے ڈرنے والی باتیں نہ کریں. مثلا تمہاری حالت خراب ہے، اور نہ ہی ایسے انداز سے سر ہلائیں جس سے حالت خراب ہونا سمجھ میں آئے. اور اس طرح کی باتوں سے بچنا چاہیے. عیادت کے موقع پر مریض یا دکھی شخص کے سامنے اپنے چہرے پر رنج و غم کی کیفیت نمایاں کیجیے. عیادت ہو، تجہیز و تکفین ہو، دفن کرنا ہو، جب تک غم خاری امت کا ذہن نہیں ہو
بندہ یہ کام کرتا نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں غمخواری امت سے مالا مال کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جائے گا جب جہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا کپڑا تیرا